السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنا بھی اس معاشرے میں ان ممالک میں جو اسپیشلی ہمارا ہندوستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یا گرد و نواح کے علاقے یا ممالک ہو گئے، ان میں اس طرح کے معالجین موجود ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو غرور ہوتا ہے اور ان کے ڈیروں پر بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے۔ ان کے سینٹرز بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی اور لوگ بظاہر صحت یاب ہو کر چلے بھی جاتے ہیں، اور ان کو کوئی کسی قسم کی دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ اذکار کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، نہیں، بس وہ بندہ آتا ہے تو ایک منتر یا کوئی خفیہ دم جس کو اونچی آواز میں نہیں پڑھا جاتا وہ پڑھ لیا جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا شبدہ بازی کا ایک وہاں پر منظر ہوتا ہے کہ قمیض کپڑا کو لے لیا، اس کو سمیٹ کے ہاتھوں میں رکھا اور پھر اس مریض کو یا مریض کے ساتھ والوں کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو جھاڑو، اور اس میں سے تویز گرتا ہے، یا ویسے کوئی اس طرح کی شبدہ بازیاں ہوتی ہیں، تویز سامنے آ جاتے ہیں، ان میں بٹی لگی ہوتی ہے، پرانے نظر آتے ہیں، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جادو نکل گیا، اور دماغی طور پر بھی اس طرح ان کو مولڈ کر لیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تویز نکل چکے ہیں، اور وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اچھا عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی اس خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ بادم کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ مغرور بنا دیتی ہے یہ چیز، خصوصاً جب وہ لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہیں، ان کے پاس رش لگا ہوتا ہے، گروہ در گروہ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے دم کی وجہ سے لوگوں کو صحت اور عافیت مل رہی ہے، اور جن بھی ان سے ڈرتے ہیں، تو اس سے خود ان میں عجب تکبر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس سے یہ عمل اللہ کی طرف سے توفیق اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور انہی جنات کے ہاتھوں کسی موقع پر ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا کسی کا بازو مڑا ہوا ہے، کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے، یا اس کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، وہ کانا ہے آنکھ سے، یا اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، یا اس کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی اس جادوگر کے یا اس عمل کے گھر میں افراتفری رہتی ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، بظاہر وہ پیسے کو دیکھتا ہے، اور پیسے کو، اس کی آمد کو دیکھتے ہوئے وہ جو اس کے گھر میں تکالیف ہیں ان کا اس کو احساس نہیں رہتا۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے ان کو پرکھ لیا جائے کہ یہ اللہ کے قریب رہنے والا بندہ ہے، یہ نماز اور اذکار کا پابند ہے، یہ شریعت محمدیہ کا پابند ہے، یا ایک شیطانی راستے پر چلنے والا یہ انسان ہے۔ کسی سے زعفران مانگ لینا، مختلف قسم کی چیزیں مانگ لینا، ان کو استعمال نہ کرنا یا ان کے استعمال کا طریقہ نہ جاننا۔ زعفران کو استعمال کیا جاتا ہے، شہد استعمال کیا جاتا ہے، کچھ خوشبوئیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، بخور استعمال کی جاتی ہے، اور کئی طرح کے تیل ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو مانگنے والا شخص ہے اس کو نہیں پتا کہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کروانا ہے، اور ان چیزوں کے بہانے وہ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، اور کچھ بکروں کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں بکرا چاہیے، اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کوئی کس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی کس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ لوگ اگر غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں تو ان پر اپنا وقت، اپنا علم اور اپنا ہنر صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کو فائدہ ہو، وہ آسانی میں جائے، اور آپ کا یہ وقت آپ کے صدقے میں لکھ دیا جائے، اور اس سے آپ کو بھی اور آپ کے اہل و عیال کو بھی عافیت ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔